अब ये जो इमोशनली लोग होते हैं ये कैसे होते हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। दे अवॉइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी किसी भी अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि दूसरे के साथ कोई ज्यादती हुई है या दूसरा किस सिचुएशन में ये उस चीज़ को नहीं, क्योंकि ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं। एक टाइप होती है कि वो इतने इमोशन में होते हैं कि वो दूसरों के भी जो दुख दर्द हैं उसको वो सेम एज इट इज़ अपने ऊपर ले लेते हैं। तारीफ पसंद होती है, ये तारीफ पे डिपेंड करते हैं, तारीफ इनको मोटिवेट करती है, मजीद काम करने पे उभारती है। तो ये इनके कुछ बिहेवियर्स होते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि दीन में ज़बरदस्ती दाखिल करो, लेकिन जब दीन में आ गए हो तो फिर पूरा का पूरा उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर तुम्हारे ऊपर जबर है, ऐसे नहीं है कि तुम आप दीन में आ गए और आपने नमाज नहीं पढ़नी, ठीक है। आप जबर नहीं है, कोई नमाज पे जबर है, जबर आपने अपने ज़ात के ऊपर करना है जबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत खूबसूरत है और शायद आपको थोड़ा डिफरेंट भी लगे कि इसमें हम कुछ बिहेवियर्स के बारे में पढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कशन करने लगे हैं इमोशनली इमेच्योर पीपल, यानी इमोशनली इमेच्योर जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, उनके बिहेवियर्स क्या होते हैं और उनको इसकी रीज़न क्या है, ठीक है। वो ऐसे क्यों होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसकी थोड़ा सा हम इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं शुरू में आपको ये बता दूं कि हम लोग तमाम लोग जितने भी हैं, हम लोग कहीं ना कहीं इमोशनली इमेच्योर होते हैं, ठीक है। कुछ लोगों में इसकी चीज़ बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इमोशन एक जनरेशन के हुए हैं, ठीक है, या इग्नोर हुए हैं, ठीक है। हम लोगों को इमोशनली जो बॉन्डिंग थी पेरेंट्स की तरफ से, हर इंसान को कोई ना कोई उसकी कमी रही है और ये हर एक जनरेशनल आजमाइश आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। हम देसी लोगों में ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो इमोशनली लोग होते हैं ये कैसे होते हैं कि ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करते हैं, ठीक है। दे अवॉइड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये अपनी किसी भी अब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक चीज़ आ जाती है कि ये अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके टास्क हैं, जो उनके काम हैं, ये उनसे भी काम जो है काम चोरी करते हैं, ठीक है। काम चोरी इन अ सेंस कि ये उसको, तो दोबारा कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। तो ये जो लोग होते हैं ना ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं, ठीक है। यानी कि ये इसमें आप दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इनकी जो पर्सनल टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, यानी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। ये रोकते हैं, लाइक कर नहीं पाते उसको मुकम्मल, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि आप जो गलतियाँ करते हैं वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने उनको एडमिट करना होता है। तो ये अपनी जो गलती है वो एडमिट नहीं करते हैं, बल्कि ये दूसरों को ब्लेम करते हैं अपनी ईगो को बचाने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है जो इमोशनली इमेच्योर लोगों में बिहेवियर पाया जाता है, दूसरा बिहेवियर है कि ये फ़ौरन से रिएक्ट करते हैं, ये जज्बाती होते हैं, ठीक है। ये रिएक्ट कर जाते हैं चीज़ों पे या किसी भी कोई भी सिचुएशन आई है उस पर ये फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी ये जितनी भी चीज़ें, जितने भी बिहेवियर मैं बता रही हूँ, हमने इसका जायज़ा अपनी ज़ात में लेना है, दूसरों का मसखरा नहीं बनाना कि दूसरे ये फ़लाँ बनने में, ठीक है। हमने अपने अंदर जायज़ा लेना है और हमने अपने अंदर उसको ठीक करना है। अच्छा, तीसरा जो बिहेवियर होता है इनका कि ये एम्पैथी नहीं होती इनमें, इनमें दूसरों के लिए ये स्ट्रगल करते हैं कि इनके अंदर जो एम्पैथी है वो कम होती है, ठीक है। दूसरों को ये एम्पैथी को क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ, जो तरस है ना, जैसे खुदा तरसी जिस तरह बोला जाता है, वर्ड हमने सुना है, तो वो इनमें थोड़ा कम होता है। यानी किसी बंदे को से ये रिलेट नहीं कर पा रहे होते, इनको बस ये लगता है कि जो मेरे ऊपर हुआ है, वो मेरे साथ जो हुआ है वो गलत है, ठीक है। अपने ऊपर इनके लिए, इनके पास बहुत सारी एम्पैथी होती है, अपने ऊपर इनके पास बहुत सारे जज्बात होते हैं, लेकिन दूसरे के ऊपर कि दूसरे के साथ कोई ज्यादती हुई है या दूसरा किस सिचुएशन में, ये उस चीज़ को नहीं, क्योंकि ये इमोशनली इमेच्योर होते हैं। एक टाइप होती है
کہ وہ اتنے ایموشن میں ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بھی جو دکھ درد ہیں اس کو وہ سیم ایز اٹ از اپنے اوپر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں. لیکن اس کیس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کو دوسروں کے کیس کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، دوسروں کے ایشوز ان کو اتنے بڑے نہیں نظر آتے ہیں، دوسروں کا پین ان کے لیے پین نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز آتی ہے جو ایک اور بیہیویئر ہوتا ہے اس میں کہ دے کین ناٹ مینیج دیئر اسٹریس اور فیڈ بیک. ان کے اوپر کوئی ایسے ٹف ٹائم آ جائے یا سچویشن آ جائے تو یہ اس میں اوور ویلم ہو جاتے ہیں. یہ اس میں یا تو بالکل ہی کوئی ایسا ٹف ٹائم آ گیا تو اس میں بالکل ہمت ہار کے بیٹھ جائیں گے، یا پھر یہ اس میں کیا کریں گے کہ یہ اپنا غصہ دوسروں پہ اتارنے لگ جائیں گے، بولنے لگ جائیں گے، عجیب ماحول کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ یا تو ہمت توڑ کے بالکل بیٹھ جائیں گے یا یہ دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے وہاں پہ اور بولتے رہیں گے. ٹھیک ہے. دے ول جسٹ تھرو ایوری تھنگ آؤٹ. ٹھیک ہے. یہ اپنے ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں. پھر جو فیڈ بیک والی بات تھی تو اس میں یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے ان کو بتایا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی یہ چیز صحیح نہیں تھی تو یہ اس فیڈ بیک کو ایز اے فیڈ بیک نہیں لیں گے. یہ لگے گا کہ آپ نے ان کے اوپر وار کر دیا کوئی، اور یہ کبھی آپ کی فیڈ بیک کو نہیں سنیں گے، بلکہ یہ آپ کو ہی الٹا بلیم کریں گے اور بلیم کر کے آپ کو ہی یہ غلط ثابت کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کو فیڈ بیک دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے جو آپ سب سے پہلے تو انہیں اکیلے میں دیں اور دوسرا پھر ان کو پوائنٹ آؤٹ کر کے نہ دیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ان کی جو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں وہ بہت ان ریئلسٹک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے اندر ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ وٹ دے وانٹ. ٹھیک ہے. ان کو یہ آپ کو نہیں بتائیں گے کہ ان کو کیا چاہیے. ان کی خواہش یا ان کی جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ سے وہ یہ ہیں کہ آپ ان کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ان کی بات کو بغیر کہیں سمجھیں. یہ ایموشنلی امیچور میں یہ بیہیویئر بھی پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئی تھنک یہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن یہ زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ان کی بہت ساری ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ لوگ ویلیڈیشن، یعنی انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہے ان کو اپریشیٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. دے وانٹ ویلیڈیشن. ٹھیک ہے. کانسٹنٹ ویلیڈیشن. ان کو یہ تعریف پسند ہوتی ہے. یہ تعریف پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. تعریف ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، مزید کام کرنے پہ ابھارتی ہے. تو یہ ان کے کچھ بیہیویئرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسروں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی اچھی بات کی ہے تو جیسے یہ تھینک یو کے لیے یا اپریسیشن ورڈز کے لیے یہ اس طرف دیکھتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ ایموشنلی ویک لوگ ہوتے ہیں. یہ ایموشنز کو مینیج نہیں کر پاتے. جیسے غصہ ہو گیا، پیار ہو گیا. کبھی کبھی بالکل آپ نے دیکھا ہوگا یہ لوگ، اس قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ جو بالکل ہی پیار میں ہم کہتے ہیں نا ڈل جانا، وہ ڈل جانا. پھر غصے میں غصہ ان کا بہت زیادہ ہائی پیک پہ چلے جانا. تو یہ ایموشنز کو مینیج نہیں کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نہ یہ دوسروں کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایموشنلی امیچور لوگوں میں پائی جاتی ہیں. یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں. یہ ان کے بیہیویئرز بن چکے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو مینیج نہیں کیا ہوتا. جو بھی یہ سچویشنز جب آئی تھی اس ٹائم پہ تو جب مینیج نہ کرتے ہوئے یہ پھر آہستہ آہستہ بیہیویئرز بن جاتے ہیں. اچھا. جب یہ بیہیویئرز بنتے ہیں تو یہ یاد رکھیں جب بھی اس قسم کا بندہ دیکھیں تو کبھی بھی جج مت کریں. یہ یاد رکھیں یہ بیہیویئرز ڈائریکٹ نہیں بنتے. ٹھیک ہے. یہ اس لیے بنتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کچھ انہیلڈ واؤنڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اندرونی کوئی ان کو چوٹیں لگی ہوتی ہیں، ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، کوئی صدمہ ہوتا ہے یا ان کے ایموشنل نیڈز پوری نہیں ہوئی ہوتی. تو یہ یہ اس کی ریزننگ ہوتی ہے کہ ان کے بیہیویئرز ایسے آہستہ آہستہ کیوں بنتے ہیں. یہ پیٹرنز ہوتے ہیں. یہ فالو ہوتے ہوتے یہ آہستہ آہستہ ان کے یہ بیہیویئرز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ان کے واقعی یہ بیہیویئر بہت اسٹرانگ بیہیویئر ہوتے ہیں. ان کو توڑنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، پراپر کاؤنسلنگ بھی چاہیے ہوتی ہے اگر بندہ اپنے اوپر خود موٹیویشنلی کام نہیں کر رہا. اب آ جاتے ہیں ہم اس چیز پہ کہ ہم اس کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں. ہر کسی میں تھوڑی تھوڑی تو کوئی نہ کوئی چیز پائی جاتی ہے. تو اس کا نا الٹا کر دیں. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کے لیے ایمپیتھی نہیں ہے تو اس چیز کو انٹینشنلی، آپ کو کوچنگ میں کیا کیا جاتا ہے، آپ سے چیزیں انٹینشنلی کروائی جاتی ہیں جبرن بھی. ایون اسلام نے بھی، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین میں زبردستی داخل کرو، لیکن جب دین میں آ گئے ہو تو پھر پورا کا پورا اس کو فالو کرو. ٹھیک ہے. پھر تمہارے اوپر جبر ہے. ایسے نہیں ہے کہ تم
آپ دین میں آ گئے اور آپ نے نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، آپ جبر نہیں ہے، کوئی نماز پہ جبر ہے، جبر آپ نے اپنے ذات کے اوپر کرنا ہے جبر، آپ روزہ نہیں رکھنا، جو چیزیں فرض ہیں وہ کوئی فرض ہیں، تو اسی لیے کوچنگ میں بھی کچھ چیزیں آپ نے فورسفلی اپنے اوپر امپلیمنٹ کروانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اگری کرتے ہیں، ظاہر ہے اس کے ساتھ کوچ آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، چلیں تو اوائڈ رسپانسبلٹی کو الٹا کر لیں کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کون کون سی رسپانسبلٹیز اوائڈ کر رہے ہیں، آپ کہاں پہ ایکسٹرا ریئیکٹ کر رہے ہیں، کون سی چیز ہے جو آپ کے ٹریگرز ہیں، ان کو نوٹ کرتے ہوئے بیسیکلی دیر از ون ویڈیو آن مائی یوٹیوب چینل نو یور سیلف، سیلف چینج کے نام سے، آئی تھنک 7ویں 8ویں ویڈیو ہے جس میں میں نے نو یور سیلف کے اوپر ٹاپک بنایا ہے، تو وہ آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اپنی ٹریگرز پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کو کیا چیز ٹریگر کر رہی ہے اور کہاں آپ ایکسٹرا ریئیکٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ کون سی ان ریئلسٹک، کہاں پہ آپ کو ایکسپیکٹیشنز ٹو مچ ہیں، کیونکہ یہ آپ کو آپ کی زندگی کو خراب کر دیں گے جب آپ کسی دوسرے بندے سے کوئی امید لگائیں گے، ٹھیک ہے، یا آپ باہر سے کوئی تعریف چاہ رہے ہیں تو اس کو الٹا، ہر چیز کو الٹا کرتے جائیں، تو انشاءاللہ ہماری پرسنالٹیز پہ فرق پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر۔